یاد رکھے مل کے میرے نال لہرا کے پڑھیا جے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا ہے او بولے جی دا بیڑا نبی نے تارے آئے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے انج نہیں میرا دل کردا تسی پڑھو میں سنا بلند آواز نہ سارے کہو او پتھراں کلمے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گونگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں کی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے جنیاں غیر ناطق مخلوقات سننا کملی والا ایسا ناطق ہے کہ جڑی غیر ناطق مخلوق نو اشارہ کر دے وہ بھی ناطق ہو جائے انہیں آئے اج میرے آنکھیں کو دعا کرو ہاں بلا حضرت آمین فرما دیں بس علماء تے پھر قبول ہی قبول ہے اجڑے اج بانی ہے محفل ہے نا محمد افضل بھٹی صاحب انہاں دا ایک بیٹا ہے عمر چھوٹی ہے پر بولتا نہیں اج دعا کرو سارے کہ نبی پاک دے میلاد دا صدقہ تے انہاں لمحیاں دا خیرات جدو کملی والے پتھراں تو کلمے پڑھائے سن اللہ اس بچے نے بولن دی توفیق عطا فرما دے اللہ اس بچے دے نطق وچ برکت عطا فرمائے لحن دے اندر برکت عطا فرمائے اور وحلل عقدۃ من لسانی دا صدقہ اللہ او دی زبان دی گرہ کھول دے تے اللہ کریم بولن دی توفیق عطا فرمائے سنن دی توفیق عطا فرمائے 9 سال ہاں اے بیٹا ماشاءاللہ اللہ دے نطق وچ برکت دے اللہ زبان دیتی ہے تے بولن دی توفیق بھی عطا کرے وہ پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے 9 سال دا بچہ لے کے آگئی مائی میرے نبی کھل تے بچہ سامنے بٹھا کے آپ دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی نبی کریم نے فرمایا بی بی میں تے رون دے چپ کرانا آیا تو میرے بوئے آ کے رو رہی ہاتھ جوڑ کے کہہ دی کملی والے رومان ہاں تے کی کرن 9 سال دا پتر ہو گیا میں ترس گئی ہوں میں نے کہا دے ماں یا کھیا
باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلہ کرے سرکار نے فرمایا مائی گل کیے مائی رو کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر 9 سال دا ہو گئے اے بولدا نہیں اے گونگا سونے تے ہاتھ جوڑ کے کدی کچھ کروے سونے واہ مائی تیرے عقید اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے تے مائی نو تے کعبہ گوانڈ لگ دا سی وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ ادھوں اجے یہ عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں تو مگے شرک ہو جاندہ ہے مائی دا عقیدہ ایسی کملی والے جنہوں تو نہ دے میں انہوں تیرا رب بھی کدو دیندہ ہے رب انہوں نے دیندہ جنہوں مور مدینہ دا تاجدار لگا کے دے مائی ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کچھ کروے سونے میرے نبی نے اس طرح کر کے نا بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ہائے اکھ وچ پا کے تکیا سو راتی تسا دیکھا کہ مافت حضور دی اکھ دا ذکر چھڑ گیا سی تو پھر وہ گل بکھر دی ظلف محبوب دی طرح بکھری گئی سی تو او میں نہیں چاہتا کہ ہون بھی اس پیڑے پاؤں میں مڑ واپس لے آؤں تو انہوں نہیں تے ہجر دی رات ورگی لمبی ہو جانی میں مڑ واپس ہی لے آؤں اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے نبی پاک نے اس بچے دی اکھے جو ویکھے تے مٹھا جا بول کے حضور فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ اجے میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری باری مٹھا جا بول کے نبی پاک فرماندے نے چل ہون بولیا کر چل ہون نبی کریم نے نہ فرما بچہ گلہ کرن لگ پہ جاؤ ماں دوڑ کے سینے لا کے کہنے لگی میں 9 سال بلا دی رہی ہوں تے میری باری بولے آؤ نہیں تیرا یا پاپ بلا دا رہا نہیں بولے آؤ تے تیریاں بھینا بلا دیا رہا نہیں بولے آؤ اج نبی باری کی میں بول پہ آئے بچہ ماں دے گلے باواں پا کے رو پہ آؤ تے رو کے کہنے لگا اماں بلایا تے بڑیا ہونے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں زندہ زندہ بسم اللہ بیٹے بسم اللہ بیٹے انہوں کہنے نے جو کسی داشق ہوئے گل اسے دی کردہ ہیں من احب شیئن اکتر ذکر ہے میری ملت دے نوجوانوں انہیں آکھے ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں میں بولیا ہی نہیں وہ گونگیاں تھیں گلاں کرا جاندہ ہے تے پتھراں تو کلمیں پڑا جاندہ ہے تے ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندہ ہے گرامی قدر حضرات کل فرما بول میرے محبوبہ بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ آجے تے گل کل دی ہوئی ہے اگے تے پوری آئے تے پہیے بھائی آجے تے میں صرف کل دی گل چھیڑی ہے فرما کل بفضل اللہ فرما محبوب فرما دو جدو اللہ دا فضل ہو جائے وبی رحمت ہی اور دی رحمت ہن یہ تے گل پختہ ہوگی کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا یہ تا قرآن ہے نا بھئی نہ ہو بے میں علماء سارے ایسی ذمہ دارہ سے جڑے ممبر تے بیٹھے ہیں کہ قرآن کہندے کہ جدو فضل تے رحمت ہوئے تے جشن مناؤ ہن آؤ نہ رل کے اللہ دی بارگاہ چرد کریے یا اللہ تیرا فضل کیے تے تیری رحمت کیے ہن پڑھا قرآن فضل تے رحمت ہوتی آج میں تو انہوں صرف فضل سنانا بھائی اچھا بولو اے نالی میرا پیر خانہ تاجدار چورے شریف ہے خیابان چورے شریف میرے پیر بھائی سارے آئے تے کل چند چڑھ جانا ہے تے انشاءاللہ 11 اور 12 ربیع الاول شریف دی درمیانی رات او جڑا الحمدللہ 50 سال پہلے میرے بابا جی نے ملا شریف دا سلسلہ شروع فرمایا سی وہ عالمی طور تے مناویا جان والا ملا شریف انشاءاللہ 11 اور 12 ربیع الاول میں ہونا ہے آؤ گے نا سارے بھائی
جتھے ہزاراں خرب واری نبی پاک تے درود و سلام پڑھیا جاندے، ہزاراں خرب اور سینکڑوں خرب واسطے نبی پاک تے درود شریف پیش کیتا جاندے۔ پھر بے اولاد لوگاں دی تانوں پتہ ہے 1163 پاؤنڈ دا کیک کٹیا جاندا ہے۔ میں 1993 عیسوی وچ بابا جی دے بیعت ہویا سی، 25 سال تے 7 پچھلے لگا لو، 32 سال ہو گئے مینوں بیعت ہویا الحمدللہ۔ میں اپنی زندگی دے اندر ایتھوں کیک لے کے جانا تے جڑے بھی اولاد نوں میں اج تک دتا نا او سارے ہی صاحب اولاد نے الحمدللہ الحمدللہ، میں دعوے نہ کہہ رہا تے بابا جی فرماندے سن کمال کیک دا نہیں، کمال اس درود دا جڑا کیک تے پڑھیا جاندا ہے۔ تے رب نو بڑی حیا ہے اس کملی والے دی، اس یار دے بوئے تے ان والے نو خالی نہیں بھیجدا۔ تو اس میلادی محفل جو سارے میری دعوت بھی ہے، میرے بابا جی والوں بھی دعوت ہے، بھٹی صاحب والوں بھی، میرے پیر بھائیاں والوں بھی، سارے والوں دعوت ہے۔ 11-12 دی درمیانی رات ضرور آئے ہو، آکے پھر اتھے ساری رات حضور دے ذکر پاک جو گزارے ہو۔ میں یقین طور تے میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر سکنا کہ تساں اپنی زندگی چینج دی رات نہیں کدے گزاری ہوگی۔ میں الحمدللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تسی بعد چاکھو گے کہ میں اپنی زندگی جڑی سونی رات نہیں کدے گزاری، جڑی ایک رات خیابان جوڑے شریف وچ گزار لو گے۔ اللہ توفیق سب نو عطا کرے۔ ہن سنو فضل کیے تے رحمت کیے۔ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا ہے، اسا تینوں شاہد مبشر تے نذیر بھی بنایا ہے، اسا داعی اللہ بھی بنایا، سراج منیر بھی بنایا ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، فرمایا ایمان والوں مبارک ہوئے، عرض کی تیا لکڑی گدیوں مبارک پہ دینا ہوئے۔ فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضل کبیرا، فرمایا تو آنے کل میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگے آج اپنی رحمت اشارہ اپنے یار بل فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کملی والا میرا فضل ہے، عرض کی دیا اللہ اسی دنوں فضل سمجھ دے رہے ہیں۔ فرمایا واللہ ذو الفضل، فرمایا میں تے فضلہ والا ماں، فضل تے محمدی ذات اپنے یار دے فضل دا ذکر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم برحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ فرمایا جے میرا یار فضل بن کے نہ آیا تو سا گھاٹے کے رہ جانا سی۔ عرض کی دیا اللہ پتہ چل گیا فضل کملی والا ہے، عرض کی دیا اللہ تیری رحمت کون ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا فضل بھی کملی والا ہوں، میری رحمت بھی کملی والا ہوں۔ فرمایا فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا میرا فضل بھی کملی والا ہو، میری رحمت بھی کملی والا ہو، میری نعمت بھی کملی والا ہو۔ عرض کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دائے، کوئی مال نو فضل سمجھ دائے، کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھ دائے، کوئی شہرت نو فضل سمجھ دائے، کوئی حسن نو فضل سمجھ دائے۔ عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی۔ اللہ فرمایا کملی والی آؤ، کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا ہوں، کسے نو میں دو فضل عطا کیتے ہیں، کسے نو میں تین فضل عطا کیتے ہیں۔ فرمایا کملی والی آؤ، تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا ہوں، تینوں بنا کے اجدہ فضل بھیجیا ہے۔ جدروں جدروں لگتا جاویں گا فضل کر دئی جاویں، تینوں دے کے فضل نہیں بنا کے فضل بھیجیا ہے۔
تے فضل کیڑا فرمایا فضلن کبیرا، فرمایا میرا سب تو وڈا فضل۔ کسے دا پتر ہوئے مبارک دئیے نا تو کہندہ جی شکر ہے اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا۔ ایک کوٹھی بناوے تو انہوں مبارک دے کہندہ جی اللہ دا فضل ہو گیا۔ کوئی کار خریدے تے مبارک دئیے کہندہ جی اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا۔ یہ مطلب ہے مال بھی فضل ہے، اولاد بھی فضل ہے، کوٹھی تے کار بھی فضل ہے۔ پر جدو آئی نا یار دی باری فرمایا فضلن کبیرہ، فرمایا میرا سب تو وڈا فضل کملی والا۔ تے وبشر المومنین کہہ کے اللہ نے فرمایا او مومنوں مبارک ہوئے۔ اے کل چاند چڑھنا نا آ جڑی میں تے تُسے ایک دوجہ نو مبارک دینی ہے، یہ بھی رب دی سنت ہے۔ اللہ وبشر المومنین کہہ کے فرما رہا مومنوں مبارک ہوئے میرا یار آیا۔ یہ تا مطلب ہے کہ مومنانوں بشارت مبارک دینا یہ قرآن طریقے سکھا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہو گیا کہ قرآن نے آکھیا فضل تے رحمت ہوئے تے جشن مناؤ، تے قرآن نے یہ آکھیا کہ فضل بھی کملی والا تے رحمت بھی کملی والا۔ یہ تا مطلب ہے آج جڑا بازار چ رات 3 بجے تک تسی تے میں بیٹھے آنا کہ سانو افضل بٹی نے نہیں بٹھایا، سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے۔ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بے مرشد نالتے میں کدے بولے یا نہیں، جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ میری ملت نوجوانوں رج کہتے گج بج کے نبی دا میلاد منایا جے۔ اللہ نے فرمایا فضل ہو گیا تے تھوڑے تے رحمت ہوگی کہ میرا ماہی آیا ہے۔ بیلی پوچھ دینے میلاد کتھے لکھے؟ کل چند چڑھنا تے فیس بک تے رولے پہ جانے نے کتھے لکھے میلاد؟ جب بغض رسول دی اینک ہوئے نا تے کدرے بھی میلاد نظر نہیں آؤں اینک عشق رسول دی لگی ہوئے نا تے سارا قرآن محمد دا میلاد نظر آؤں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے چاؤں چڑی دے ان نخر یارو سورج لگے کلونا رات میں ایک کالے جے رنگ دا پرندہ آؤں ہے جنہوں پنجابی کہندے نے چام چڑی، چم چڑک بھی کہندے نے، انہوں کہتے دنے ویکھے جے اور رات نو یاد دیا کیونکہ انہوں رات نو نظر آؤں ہے، دن نو سورج دی روشنی چ انہوں نظر ہی نہیں آؤں، نبی نہیں ہو جاندے۔ میاں صاحب فرما دے انہوں کسی نے پوچھا دنے کیوں نہیں باہر نکل دی؟ کہندی ہے میں نے سورج چنگا ہی نہیں لگدا، چنگا نہیں لگدا، اصل تینوں نظر ہی نہیں آؤں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دے کے کی سمجھا رہے فرما دے چاؤں چڑی دے ان نخرے یارو سورج لگے کلونا اے بے قدرانو یوسف مصری پھر کیویں لگدا سونا وہ بے قدرے نو کی پتا ہوئے محمد دا میلاد کی اے سنی ماما دے پتر قدر والے بچے ہیں جنہوں نے نبی دے میلاد دی قدر ہے کہ ساڑھے گناہ بخشوان ساڑھا ماہی آگیا ہے بے قدرے نو کی پتا ہوئے بے قدرے آتے یوسف بھی بھیجے چھڑے آتے تُسی سبحان اللہ پھر حولی بولو نظر ہی نہ لگ جے قدرے تھوانو اور بے قدرے آنے تے یوسف ورگے سونے نو پتی کھوٹے سکیاں تے بھیجے چھڑے آتے انہوں نے کی پتا ہوئے یوسف کون ہے جی اچھا جی میں سنا دینا لو جی یہ کہنے نے وہ مثال باندر والی بھی سنا دیوں پر میں قرآن چو سناواں گا میں قرآن نہیں چو سناواں گا بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرو میں چند دن پہلے امریکہ گیا نا کہ وہ نیو یارک دے اندر نیو یارک شہر دے اندر میں ایک محلے تقریر کی تھی تو انہوں نے دسیا جی یہ سارا محلہ یہودیاں دے انہوں نے دسیا کہ جمعہ اور جمعہ دی درمیانی راسی انہوں نے کہا کہ یہودی
جمعہ اور ہفتے دی درمیانی رات کمرے اپنے گھراں چلے جاندے نے اور ہفتے دا سارا دن کمرے گزارتے ہیں. اتوار نو کوئی یہودی نظر آتا ہے. میں پوچھا وجہ کی ہے؟ انہاں آکھیا سی صاحب اجے بھی ہفتے دے دن دا بڑا ادب کردے نے تے ہفتے دا سارا دن گھراں روزہ رکھ کے تے عبادت کرتے رہتے ہیں. عیسائی میں جدو انگلینڈ جانا تو وہ میں دیکھنا کہ اتوار والے دن سارے عیسائی اپنے اپنے معبد عبادت خانے انہاں دے گرجا اتھی عبادت کرن مائیاں بڑیریاں بابے جاندے نے انگریز. جمعے والے دن تسا ویکھیا کہ ماشاءاللہ مسلمان سارے نویں کپڑے سفید پا کے تے جمعہ پڑھن جاندے نے کیونکہ اللہ نے جمعہ مسلمانوں نو عطا کیتا ہے ہفتہ یہودیاں نو تے اتوار عیسائیاں نے. اللہ نے فرمایا کہ آج یوم السبت یعنی کہ ہفتے دا دن ہے نا یہودیاں نے فرمایا ادھر تسا ادب کرنا ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے چھٹی کرنی ہے. ادھر مچھلیاں دریا چ آؤندیاں ہی ہفتے والے دن اینیاں مچھلیاں تے جدو پانی چ منہ کڈ کے وکھاندیاں نے تے یہودیاں دے دل ڈول دے نے کہ اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تے بڑی محبت دی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ او جیڑی مچھلی دے پیٹ 40 دن حضرت یونس نبی رہے سننا ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا دیاں سا. اللہ فرمایا اے نہیں پکڑنیاں اے زیارت نہیں ہوندیاں نے. سچی دسیو لاہور والے ہو جیڑے مچھلی دے پیٹ 40 دن نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت کرنا ہوندیاں نے تے جیڑی ماں دے وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہوئے او فرشتے اس ماں دی زیارت نہیں کرنا ہوندے ہونگے. اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکنیاں کیونکہ اے زیارت لئی ہوندیاں اے زیارت لئی ہوندیاں. جڑا سی داتا صاحب چورا شریف بابا فرید سلطان باہو جانے آنا سانو سنیاں نو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بچ جاندہ ہے جڑا زیارت کرن جاندہ ہے وہی بچ دینے جڑے زیارت کرن جاندے. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے نا تے سارے جانور نبی دی دید کرن آئے. اے جنگل دے جانور نا ہرن یہ بھی زیارت کرنا آئے نا پہلے دن تے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے انہاں دی کنڈ تے ایسا ہاتھ پھیر دیتا جدی کنڈ تے آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا نا او دی نافے دے اندر کستوری پیدا ہو گئی. آج بھی کستوری ہرن دی ناف وچ نکل دی ہے. اے جڑی دنیا دی مہنگی ترین خوشبو ہے نا کستوری اے ہرنی دی ناف وچ نکل دی ہے. اے جدو ہرن گئے نا اپنے دوسرے ہرنہ دے اندر تے انہاں پوچھا تواڈے پہ خوشبو کیوں آ رہی؟ انہاں کہا پتہ نہیں بس نبی نو مل کے آئے ہیں زیارت کر کے آئے ہیں انہاں ہاتھ پھیرے آئے تے ناف وچوں آپ بھی خوشبو آندی ہے. مولانا روم فرما دے ساری زندگی ہرن نو اپنے کولوں ہی خوشبو آندی ہے کہ وہ ڈھونڈدا پھردا کتھوں آندی ہے. تے فرما دے وفی انفسکم افلا تبصرون فرما دے جی میں ہیرن دے ویچ کستوری وسدی انہوں پتہ نہیں ہوندہ وہ باہر ڈھونڈتا رہندا ہے تے انجی بندیا رب بھی تیرے ویچ ہی وسدہ ہے تو ڈھونڈتا باہر رہندا ہے. رب تے تیرے اندر وسدہ ہے تو ڈھونڈتا باہر رہندا ہے. میری ملت دے نوجوانوں کو ہیرن جدو انہوں نے سنیا نا پھر وہ بھی زیارت کرنا آئے انہوں نے بھی اپنی کنڈ اگیا کی تھی آدم علیہ السلام انہوں نے بھی ہاتھ پھیریا پر انہوں کو خوشبو نہ آئی. اور دوسرے ہرن پہلے انہوں جا کے کہنے لگے تسی تے کہندے سو آدم نے کنڈ تے ہاتھ پھیرے تے خوشبو آئی ساڑھے بھی کنڈ تے پھیریا ساڑھے جو تے نہیں خوشبو آئی. انہوں نے کہا چلے ہو تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے. یاد رکھو نماز پڑھ کے بندہ ولی بن سکتا ہے روزہ رکھ کے بندہ ولی بن سکتا ہے حج کر کے ولی بن سکتا ہے زکاة دے کے سخاوت کر کے عبادت کر کے بندہ ولی تے بن سکتا ہے صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ ولی عبادت نال بندہ ہے صحابی زیارت نال بندہ ہے. یہ دا مطلب ہے عبادت والے دے مقام ہو رہے ہیں پر زیارت والے دے مقام ہو رہی ہوتے ہیں. اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکنی کیونکہ زیارت لی ہوں گی تو زیارت والے بچ جاتے ہیں. اس واسطے اللہ والے دی زیارت کر جایا کرو اپنی اولاد نو لے کے جایا کرو. جو ساڑھے بڑے سانو اللہ والے دی بارگاہ پیش کر دے سن. میں جدو چھٹی کلاس جو ہے نا ساڑھے سیالکوٹ ایک قلعہ ہے جو تواڈے قلعہ لاہور بھی قلعہ ہے نا ساڑھے سیالکوٹ بھی ایک قلعہ ہے مغلیہ دور دا تے اتھے ایک اوپر قلعہ دے اتھے ایک میرج حال گرینڈ ہل میرج حال میرے بابا جی تاجدار چورا شریف
آپ اس گرینڈ میرج حال نا تقریر کرنے واسطے تھے جلسے دی صدارت علی تشریف لے آئے. میں چھٹی کلاس سے ہو جاتے میرے ابو جی رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاسی رحمت اللہ علیہ میں نے بچپن چ انگلی نہ لگایا تے کہنے لگے حضرت صاحب دی زیارت کرن چلی گئے. میں چھٹی کلاس سے آیا تے بابا جی حضور جدو باہر نکلے نا بیان فرما کے تے میرے ابو جی نے میں نے سامنے کر کے تے سائیاں دی بارگاہ چرد کی تھی حضور میرے 3 پتر نے پر میرا درمیان والا بیٹا یہ تے میرا دل کر رہا ہے کہ میرا جانشین بنے تے دلی دعا فرماؤ. میں نے بڑا یاد ہے بابا جی نے اس ویلے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میرے ابو جو نے فرمایا سی آسی صاحب تواڈے پتر نو دنیا ویکھے گی اینو دنیا ویکھے گی. میں اج دنیا دے جدو کسے بھی ایئرپورٹ تے اترنا نا تے اگے لوگ استقبال لکھ کھڑے ہوندے اس ویلے میں دل جسائیاں دا شکریہ ادا کرنا شکر ہے تساں نہیں آکھیا اے دنیا ویکھے گا ہے آکھیا سا جے دنیا ہی انہوں ویکھے گی. میں نو دنیا داران دے پلے نہیں جو پایا کہ میں دنیا دارہ وال ویکھا میں سائیں والی ویکھ دا رہنا تے دنیا میرے وال ویکھ دی ہے کیوں سائیاں فرماسی تے نو دنیا ویکھے گی. اولادہ نو اللہ والے دی بارگاہ چ لے کے جا کرو زیارت کران واسطے انہاں دا دعا ہو جانی ہے. کدی گل سنا حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی بچپنے چ آپ نو لے کے نا تے پیر سے اللہ جپال دی بارگاہ چ گئے تے عرض کیتی میرا پتر ہے تینوں دعا دیو. انہاں اپنی سیال شریف والے علاقے دی زبان چ فرمایا شالا محسود تھی میں شالا محسود تھی میں. ابا جی نے عرض کیتی حضور دعا دے رہے ہو کہ بد دعا دے رہے ہو. محسود انہوں کہتے ہیں کہ جد کو لوگ حسد کرن تے پیر صاحب نے بچپن فرمایا شالا محسود تھی میں کہ لوگ تیرے کو حسد کریا کرن تے باپ نے عرض کیتی حضور یہ کو لوگ حسد کرن گے یہ دعا کی میں ہو گئی. آپ نے فرمایا چل کدے یاد آیا تے پھر تسی وہ پیر کرم شاہ صاحب پھر بڑے ہوئے تھے اتنے بڑے عالم دین بنے کہ قرآن مجید دے مفسر بنے الازہر یونیورسٹی دے پڑھے ہوئے جدو پاکستان دی شریعت کورٹ دے چیف جسٹس بنے نا تے پھر بڑیاں نے انہاں کو حسد کیتا تے ابا جی نے پھر یاد آیا کہ بابا جی نے ٹھیک ہے کیسی حسد او دے کو لوگی کر دے رہے ہیں جدے پلے کو جو ہوئے نالی صاحب کرنے کوئی آوے تے کوئی ادھے کل حسد نہیں نہ کردہ ریڈی والے کل کو حسد نہیں نہ کردہ. حسد تے کسی اس کو کیتا جاندہ جنہوں کو پھالے لگا ہوئے وہ جدی جولی چسائیاں کو جو پایا ہوئے. تو بہرحال میں پھر عرض کرانگا اولادن اللہ والے کل کھڑیا کرو دعا کروایا کرو انہاں دی دعا ہو جانی ہے تو توڑیاں نسلہ سمر جانیاں. آؤ اللہ فرمائے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت نہیں ہوندیاں. ان نوجوان جڑے یہودی سانوں بڑیرے کل بے گئے کہ انہاں کیا بابا جی کو مشورہ دیو. بابا مشورہ دیتا کہ دریاج چھوٹیاں نالیاں بنا کے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ٹینکیاں بنا لو حوض بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے توڑے گھراں چاون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لیا جے. بے این ہی اس طرح ہی ہوئے گیا وہ باقی انہاں نالیاں دے ذریعے مچھلیاں انہاں دے گھراں تک آ گئیاں انہاں دی حوض بھر گئے ٹینکیاں بھر گئیاں. یہودی بڑے راضی کہ ہفتے دا عدب بھی کر لئے مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے اتوار نو پکڑ بھی لوان گے. مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ مچھلیاں واپس لوٹ گئیاں. حوض خالی ہو گئے. اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ انہاں میری حکم عدولی کی تھی انہاں میری گل نہیں منی. اللہ نے رجا فرمایا کونوں کی ردتن خاصی پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ. انہاں دی شکلہ بگڑ گئیاں انہاں دے نوجوان بندر بن کے بڑے خنزیر بن گئے. کملی والے دیا غلامان جدو شام نو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اپنی اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نہ لے سوچیا کرو نہ بچپن جکڑے گناہ کردہ رہے آؤ نہ جوانی جکڑے گناہ پیا کرنا نہ بڑے پہ جکڑے گناہ پیا کرنا. ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے آنکھ کھول کے آئینہ بیخ جے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے منہ بل نہیں پیا بیخ داؤں اے تے یار نو یار دے منہ پیا مار دا. اور نہ ایک گناہ ایشو ہے
ایک جرم کیتا مچھلیاں پکڑیاں رب نے بندر بنا دیتے. کیا ایک قوم شراب نہیں پی رہی؟ سود نہیں کھا رہی ہے قوم؟ دودھ پانی نہیں پان دیتے؟ چوری نہیں ہو رہی؟ رائے بینڈ کل کتنا ظلم کر کے 2 نوجوان مار دیتے گئے، قتل بھی ہو رہے تے گناہ تے سارے ہو رہے تے پھر شکل کیوں نہیں پہ بدل دی؟ یہ تینوں کو پچھے نہ میلاد کتے لکھے تے انہوں آئینہ بکھا کے اکھی اپنی شکل ویخ، اپنے گناہ ویخ. جی انہیں گناہوں کے باوجود رب تینوں بندر تے خنزیر نہیں نہ پیا بنا دا، پھر اس محمد دا میلاد منا جدے صدقے تیری شکل بچی ہوئی ہے، جدے صدقے شکلہ بچی ہے. حج میری ٹاؤن والے ہو، میں نے سچی دسے ہو، یہ فضل نہیں کملی والے دا. وہ بولو یار جدے تے فضل ہو تو بولے سبحان اللہ. آج شکل نے میری تیری بدل دی ہے، فضل ہے نہ پھر کملی والے دا. اما فلے جڑا بندہ آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے؟ آخر تے نا، یہ دا مطلب ہے جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر چ مل دی ہے. پھر نبی دا میلاد نہ منائیے، آئے تے اسی ساری امتہ تو آخر وچ آؤں تو جنت جساں سارے تو پہلے جانا ہے. یہ فضل نہیں کملی والے دا. اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھے آئے؟ وہ جھلیا تینوں اجے تک نبی دا میلاد ہی نظر ہی نہیں آیا. میں چند دن پہلے مدینہ طیبہ گیا نا، تو میرے ایک دوست نے آکھا آسی صاحبہ تو ایک زیارت کرا کے لیا. میں اپنے بچے فیملی ساری نال لئی کہ میں اس جگہ گیا. بالکل غزوہ خندق جتھے ہوئے ادھر نالی پچھلے پاسے پہاڑ تھے، ایک چھوٹی جی غار سی. مدینہ طیبہ چنو غار سجدہ بھی کیا جاندہ ہے تے غار توبہ بھی کیا جاندہ ہے. گوگل تے بھی سرچ کرو گے تے لکھا ہوئے گا غار توبہ یا غار سجدہ. او غار کے جتھے نبی پاک اپنی امت دے غم میں چلون دے سے. میں کہا میں غار ویخ کے آما جتھے حضور روئے، کدی مگیاں دعاواں سی غاراں دے وچ، کدے روندہ رہا جا کے غاراں دے وچ، کدے مگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ. او یار نبی تے غاراں سے جا کے امتی کہہ کے روے کہ ڈبا تو بخت امتی ہو جڑا اجے بھی پوچھدا نبی کہنا کتھے لکھے آئے. تو تے ساری عمر یا رسول اللہ آکھے تے میلاد مناویں، نبی دے ایک بار امتی کہندا حق ادا نہیں کر سکتا. امتی پوچھدا نبی کہنا کتھے لکھے نبی دا میلاد. میری ملت دے نوجوانوں رج کہتے گج بج کے نبی پاک دا میلاد منایا جے. جڑا میلاد وے کے سڑے نا انہوں ہور سڑو. جڑا میلاد تو سڑے انہوں ہور سڑو. او دے سامنے ٹکا کے یا رسول اللہ دے نعرے لگاؤ. حاسد دا ایک کوئی علاج ہے، حاسد بندے دا ایک کوئی علاج ہے کہ اپنا مرتبہ تے مقام ہور بلند کرو، او ہور سڑے. تے جڑا میلاد بے کے سڑے انہوں ہور ساڑیا کرو. گج وج کے ہور میلاد بناؤ، پنیریاں تے جھنڈے میلاد لگاؤ، گلیاں سجاؤ، لباس سونے پہن کے بیج نبی پاک دے میلاد دا لگاؤ تے نال نبی پاک دی سنت عمل کرن دی تے حضور دی اتباع دی دعا بھی کرو. تو اللہ دا فضل کملی والا. نوجوانوں جڑے ویلے کملی والے اپنی امی دی گودی دے اندر آئے، 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دیہاڑا سیدہ آمینہ فرما دیا نے کملی والا آ گیا. فرما دیا میں پتھراں تے قدم رکھنی ہاں، اینا فضل ہویا پتھر پگھل کے منہ بن دینے. فرما دیا اور پتھراں کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو، اجے تے اسی پہ بھی کملی والا ہے لین دے بڑیاں پگھل جانا. پھر بڑے پگھل گئے. سیدہ آمینہ فرما دیا 4 عورتیں میرے کمرے سے آئیاں، میں پوچھنیاں نہیں کون ہوں. سارے سے وڈیری کہنے لگی آدم دی بیوی حوا ماں، دوسری کہنے لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں، تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں، چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں. میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں، کہنے لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں. فرما دیا عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں کہ خرج منی نور. فرما دیا کملی والا نور خدا بن کے گودی چی آ گیا. آپ فرما دیا پھر میں دیکھیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو
جنہوں میلاد دی خوشی ہو بندہ بھائی اتھے ہی ہاتھ رکھے ہو میں ویکنا کننے نہیں کھڑا کیتا بلا سارے ہاتھ کھڑے کرو اتھے ہی رکھو لہرا کے نا ہن نبی پاک دے میلادی بن جاؤ تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا گیا سونا سویرا ہو گیا جے کو پوچھے گلی کیوں سجائی اے لائٹنگ کیوں کرائی اے سٹیج کیوں بنایا اے پیر تے علماء کیوں بلائے اے نہ لنگر کیوں بنایا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا بسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا بسل نور ہی آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے جنہ سویرے نہ کائنات دے اندر اچھا میں اور ایک جملہ عرض کری دے میں سارے نو آسانی نہ سمجھ آ جائے ہو سکتا ہے کسی نے خیال ہے کیڑا سویرا ایک باری میرے کہنے سارے اکھیاں بند کرو سارے ایک لمحے لی صرف ایک لمحے لی اکھ بند کر کے نا اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نے سچی دا سا جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کے دا جڑا اندر ایمان دا سویرا ہے کملی والے دا نہیں تے ہور کے دا ہے اسی اس تو کہنے کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا صرف مانوی نور نہیں میرا نبی حصی نور بھی ہے ہاں حضرت انس فرماتے ہیں حضور مدینے جدو آئے سے نا ہجرت والے دن فرماتے ہیں میں دیکھیا تے حضور دے چہرے دیاں لاٹاں مدینے دی گلیاں دیاں دیواراں تے انج پہندیاں سان جی میں سورج دیاں کرنا پہندیاں کأن شمس تجری فی وجہ ہی مت کوئی سمجھے کہ ہو رہے صرف مانوی نور سن نہیں نہیں میرے نبی دا ہر وال مبارک بھی نور ہے میرے نبی دا جسم اقدس نور حضور علیہ السلام نو نور نہ اللہ نے بنایا تو میری ملت دے نوجوانوں کڈی خوش بخت ماں جنہوں کملی والے دی ماں بنن دا شرف ملیا آخری گل کرنے لگا بٹی صاحب کہنے نے کوئی ایک جملہ ماں دے حوالے نہ سنا دیو ادھار کر لو اج میں تھک گیا یار ہن میں تیسری تقریر کرنا میں تھک گیا ادھار بھی کر لیا کرو کدے کدے یار لو جی اندر نہیں نہ کدی کرنا ماں کائنات دی عظیم ہستی عید والے دن کدے ویکھو سارا زمانہ تے لوگ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوندے پر جنہ تیاں ماما ٹر گئی ہیں وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے لوگ عید مناندے ہوندے نے تے قبرستان ہے جو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے جو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا انہاں نوں پوچھ کدے ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے مرنا سارے ہیں پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے میرے کو ایک بڑے بڑے رہے جے بابا جی ایک دن بیٹھے تھے میں نے پوچھا بابا جی تھوڑی زندگی کی میں دی گزری بابا جی میں نے کہا لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سانتے میری تے دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی پر شکر ہے
پتر جوان ہو گئے نے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں، کاراں بھی دے دیتی ہیں، رب دے بڑے فضل ہو گئے نے، غربت میں بھول گئی، دکھ بھول گئے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہوگی جڑی اجے پوری نہ ہوئی ہوگی؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی نہیں، اللہ ساری پوریاں کر دیتی ہیں۔ میں دیکھا کہ بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے پتھر ہوئے۔ میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ تے بابا تھوڑو صاف کر کے میں نے کہنے لگا آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر جدو کوٹھی ویکھاں تے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے، کدے اندر ماں ہوئے، اجے بھی ایس عمرے میں دل کردہ کدے میری ماں ہوئے، ماں ٹوٹ جائے تے پھر دل کردہ کدے ماں ہوئے نا، تے میں اپنی ماں نال پیار کروں۔ میں نے کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلان دی سی، میں نے کوئی اونج پیار کرے جی میں میرے ابو کرتے سی، پر انہ ورگا کوئی ہوئے تے انہ ورگا پیار کرے نا۔ تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، بٹی صاحب، کہنے والے زمانے چل لکھنا ہونگے، پر وہ جڑا تینو پپو کہہ کے ماں بلان دیئے نا، اور جڑا مٹھو کہہ کے ماں بلان دیئے، یہ ماں ٹوٹ گئی نا، پھر رات رو سرانے سے سر دے کر رویا کرے گا، کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی، پر ماں ورگا کوئی ہوئے تو بلاوے۔ یہ بڑے مٹھا جا میوہ ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنے ماں تے اپنے باپ دی قدر کریا کرو۔ میں آج دن بھی ایک تقریر چل کر رہا سا، میرا ایک ذاتی دعوی ممبر رسول تے بے کے کہ تو انہوں زندگی چلا نہ کرے، کوئی پریشانی آ جاندی، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے نا، تے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جا۔ میں دعویٰ کرنا ممبر رسول تے اس دن زمانے چے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم لیا کر، انہیں دی دعا لے کے چلا جا، زمانے چے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ اپنی ماں تے اپنے باپ کا ادب تے احترام کرو۔ آخر تے کہہ رہے ہیں حضرت آئی قلبی والا واقعہ سنا دیو۔ سچی گل میں تھک گیا بھائی، انہوں وڈیرا ہو گیا، ان تھک بھی جانا، تو سام میں نو تھوڑی تری نہ کیتی میرے نہ دیاڑی چو 5 تقریراں کروا لیاں، 25 سال گزر گئے۔ بہرحال الحمدللہ سائیں قبول فرمان میری ڈیوٹیاں نو۔ دہیا قلبی مدینہ طیبہ دے قریب ایک گاؤں سی، تو اس گاؤں دے سردار سن 700 افراد دے قبیلے دے سردار۔ نبی کریم علیہ السلام دی نگاہ انہ دے چہرے تے پہ گئی، خوبصورت بڑے سن۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے حسین سن کہ چہرے تے نقاب رکھ دے سن، کیونکہ عورت حسن ویکھ کے فتنہ چ مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے حسین سن کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے تے انہاں دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گلی چو گزرے تے ویکھ لے گئے۔ اتنے حسین سن حضرت داہیا۔ نبی پاک نے ویکھے تے حضور نو بھی سونے لگے، پھر وہ کنہ کو سونا ہوئے گا، وہ جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا۔ رسول کریم نے رات میں دعا کی تھی، اللہم ارزق الاسلام ضحیت قلبی۔ اس کی تھی اللہ ایڈا سونا بنائے کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے، نو میرا غلام بنا دے، میں جنت دا وارث بنا دے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ اب محفل ختم ہونی ہے، کیسے کہنا آسی صاحب میرے بچیاں لی دعا کرو، کیسے کہنا پیر صاحب میرے ابو لی دعا کرو، میری امی لی، میرے کاروبار لی، میرے لی، میری بیوی لی، میرے گھر بار لی دعا کرو۔ اسی عبادت کر کے اپنے لئی یا اپنے آلے دعا کر رہے ہیں۔ ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا ہے تو میرے نبی امت لی دعا کر دے ہیں، انہاں دی بخشش فرما دے، رب حبلی امتی۔ نبی کریم نے دعا کی تھی تے داعیہ قلبی روندے آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اللہ دا پیغام سناؤ۔ رسول کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا، کہنے لگے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر گناہ بڑے کیتے رب نے معاف ہی نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے، رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رہے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی دیا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد رب نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے ہیں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں، میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں۔
نبی کریم زارو کتار رون لگتے. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہومن تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. میرے کل زندگی چ خبریں کنیاں بیبیاں اس دکھ نال درد نال روندیاں آ کے کہہ دیا نے آسی صاحب میں نے اس تو طلاق دیتی گئی ہے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. اس ماں دا کی جرم ہے جدے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. میری ملت نوجوانوں اللہ نے قرآن چ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. رب نے قرآن چ پتران دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قتل ہونے والیاں بچیاں گربان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی. باپ کل کوئی جواب نہیں ہوئے گا اس ویلے رب دے سامنے. تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی. فرشتے مبارکہ دینا ہے. جبریل آ کے عرض کی تھی سونا رو نہ تینوں فرما دیو پچھلے گناہوں دی معافی آئندہ نہ کری. پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا ہے. عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ وہ نہیں معاف کرنا. فرما وہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان تجارت لی جا رہا عرب چوں کئی سال واسطے تے بیوی نوں کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لویں بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دیا. عرض کی تھی سونیا میں چلا گیا کئی سال دے بعد آ کے میں گھر دا دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. انہاں تیاں نوں پیواں تے بڑے مان ہوندے جے. اج بھی کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے نا تے وڈیرا جب باپ کہتا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں رب میرا باپ جوندا ہی رہے. باپ بیٹی نو اج بھی آکھے نا بیٹی میرے کپڑے استری کر تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دی ابو جی کتنے چلے ہو. باپ دسے نا میں فلاں جگہ چلے تے بیٹیاں پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے. کیونکہ تیاں نو پیواں دی امیداں کو وکھری ہوندیاں. وہ بیٹی جنہیں باپ اجے ویکھیا ہی ان خورے کنی کو ڈیکسی اپنے باپ دی کہ جدو دائی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے تے اس بچی اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اسے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. کچھ کی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جب تو گھر دے مالک دی بیٹی نہیں تے گھر دا مالک تے میں ماں میں اسے گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والیا میں نے آکھیا بچی نے میری لتانوں جپا مار لے آؤ. پھر رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ بھی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے. عرض کی تھی کملی والیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھلا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگاں یکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آیا اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. میں اپنی بیوی نو یکھے آؤ انہوں تیار کر میں دفن کرے آؤ. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے. عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پڑ لے کہنے لگی دایا ماری ناؤ ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاون الپال دی رہی آؤ. عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ. وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویخ دی رہی آؤ نہ تینوں باجاں مار دی رہی آؤ. عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں. کہنے لگی بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا منوں نمیں جوڑے لے دے. اپنی کہندے سنان کے چلنے نہ کہندہ سی بابا دے نال جاواں گی بابا آگے ہیں آجا نان کے چلنے. عرض کی تھی کملی والے بچی نو میرے آمد چاہوں چڑے نہیں میں بچی نال بول دئی نہیں
کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہا او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلان دیئے نالے کہہ دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی پھل بول دئی نہیں کملی والے آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندارے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں رواں ویخ دی رہی آؤ بے بابا مرینا یہ میری صورت جنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں آگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں آگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے بابا بابا کھندی رہی نہ مٹی پاندہ رہے آؤ آج بھی رات نو لیٹنا کرنا جو دیاں بابا بابا دیاں بادائیوں دیاں دے عرض کی تھی سونے آنے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار تس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا آؤ آخری ویلے بچی نے آؤ سماؤں بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواگیاں آؤ کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی ہی آ جاؤ دیاں عمر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا اینا رہے سرکار دی داڑی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے نبی کریم نے فرمایا میں نے ایک باری پھر سنا تین باری سن کے فرما سنو جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرما جنہوں رب دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرما جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی ہر بیٹی نو میلاد مناونا چاہیے ہے کیونکہ نہ بیٹیاں دی لاج رسول کریم نے رکھی ہے ہر ماں نو میلاد منانا چاہیے ہے ہر باپ نو جنہوں رب دے محبوب نے جنت دا دروازہ بنا دیتا ماں دے قدمت لے جنت بیوی نیک ہوئے تے جنت دی ساتھی بیٹیاں تے بہنیں جنت دی راہ داری تے ٹکٹا بنا دیتیاں